اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تبارک و تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں مشرکین جو تھے مشرکین مکہ یجعلون المال للرجال، وہ اپنا مال جو ہے اگر کوئی مر جاتا تو اس کے بڑے جوان بیٹے ہوتے ان کو تو دیتے تھے، لڑکیوں کو بھی نہیں دیتے تھے اور چھوٹے بچوں کو بھی محروم کرتے تھے. اللہ پاک نے یہ آیت مبارک اتاری کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ الجمیع فیہ سواء فی حکم اللہ تعالی. اللہ کے حکم میں سب برابر ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، قوی ہو یا کمزور ہو، سب کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے. یستوون فی اصل الوراثت، وارث ہونے میں سب برابر ہیں، آگے حصے جو ہیں کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے. وَإِن تَفَاوَتُوا بِحَسْبِ مَا فَرَضَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِّنْهُم مِّمَّا يَدْلَى بِهِ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ وَلَاءٍ فَإِنَّهُ لَحْمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ. اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ اصل وراثت میں تو سب برابر ہیں، لیکن آگے سب کے حصے جو ہیں وہ کم اور زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ رشتے میں بھی تو فرق ہے. بعض رشتے دار زیادہ قریب ہیں، بعض رشتے داروں کا رشتہ زیادہ قوی ہے کیونکہ کبھی نسب کی وجہ سے قرابت ہے، کبھی زوجیت کی وجہ سے کہ شادی کی تو وہ رشتہ ہو گیا، کبھی ولا کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس لیے سب کو اللہ نے اتنا حصہ دیا ہے جو عین جس کا حقدار ہے، بے اعتبار قرابت کے، بے اعتبار حالات کے، بے اعتبار مصاریف کے، اخراجات کے. تو اللہ پاک نے عین عدل فرما دیا کہ مشرکین کے اس ظلم کو ختم کر دیا کہ بھئی لڑکے جو ہیں وہ تو وارث بنے اور لڑکیاں جو ہیں وہ وارث نہ بنے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی مشرکین کی یہ رسمیں باقی ہیں، یعنی آج بھی کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں لیکن اپنی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے لڑکی کی شادی کی تھی، اس کو جہیز دیا تھا اور خرچہ دیا تھا اور پیسہ دیا تھا، بس اس کا حصہ ادا ہو گیا. یہ بالکل غلط بات ہے. وراثت علیحدہ چیز ہے، یہ اللہ کا ایک فرض ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا اور اس میں کسی کا کوئی احسان بھی نہیں. دیکھو نا، آپ کا وارث آپ کا بیٹا بنے گا، اگر آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو وارث بھی نہ بنتا. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، لڑکے دیے لڑکیاں دی ہیں، تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا، اولاد بھی اللہ نے دی، پھر ان کے حصے بھی اللہ نے مقرر کر دی. اگر آپ نے لڑکی کو جہیز میں دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اس کا تعلق میراث سے قطعاً نہیں. میراث کے اندر جو اس کا حصہ ہے اس کو ہر شکل میں دینا چاہیے. اچھا، بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ علاقائی رواج ایسا بن گیا ہے کہ وہ بیچاری بہنیں شرم سے کہہ دیتی ہیں کہ بھئی ہم نے بھائیوں سے کیا حصہ لینا ہے، بھئی ہمارا حصہ جو ہے میرے بھائی کو دے دو، حالانکہ وہ دل سے خوش نہیں ہوتی.
جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، پھر وہی بھائی ظلم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ لاؤ، پہلے وہ بیچاری تو دے چکی ہوتی ہیں دھوکے میں آ کر۔ اس لیے کبھی ایسی بات نہ کریں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ موت سے پہلے اپنی وصیت لکھوا کر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی وصیت تیار کرے، 2 گواہوں کے اس پر دستخط کرے کہ میں نے اتنا قرضہ لینا ہے، اتنا قرضہ دینا ہے، زمین اتنا میری ہے، اتنا مستاجری پہ ہے، اتنا رہن پہ ہے، اتنا فلاں ہے، اور میری جائیداد جو ہے وہ شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کی جائے اور اس کے حصے یہ ہوں گے۔ اپنی زندگی میں وصیت مرتب کرا کے، تصدیق کرا کے گواہوں سے محفوظ کر دے، تاکہ اس کی موت کے بعد بلا وجہ ابھی میت گھر میں رکھی ہوتی ہے اور اولادیں جائیداد پہ لڑ رہی ہوتی، تو اس لیے انسان زندگی، اور جتنی دولت زیادہ ہو اتنی فتنے زیادہ، جتنی دولت زیادہ اتنی جھگڑے زیادہ۔ غریبوں کو کون لڑے گا؟ جب ہے کچھ نہیں تو لڑے گا کیا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ روا ابن مرتضی من طریق ابن حوازن سفیان الثوری عبد اللہ بن محمد بن عقیل جابر قال اتت مکحۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی ابنتین قد مات ابوہما وليس لهما شيء فانزل الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون الآية وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بی بی ام کہا حضور کی خدمت میں آئیں اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سمن علی ابنتین، میری 2 لڑکیاں قد مات ابوہما، ان کا باپ مر گیا، ولیس لہما شیء، اب میراث میں ان کے لیے کچھ نہیں، فانزل اللہ عز وجل للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ انہوں نے کہا حضور میری تو 2 بیٹیاں ہیں اور باپ مر گیا ہے، اب وہ میراث میں کچھ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں لڑکیوں کا تو ہے کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت اتاری۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں انشاءاللہ اس حدیث کو سیاق کے آخر کے ساتھ پھر آگے بھی میں نقل کروں گا۔ وقوله تبارک و تعالی واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وقيل المراد اذا حضر قسمة الميراث اولو القربى من ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرزق لكم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب واختلف المنسوخ من على قولين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میراث کی تقسیم کا وقت آئے اور رشتہ دار بھی آ جائیں، رشتہ دار تو ہیں لیکن وارث نہیں ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دو۔ اب اس میں جیسے میں نے خلاصہ سبق میں عرض کیا تھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ نے میراث کے حصے مقرر نہیں فرمائے تھے تو یہ حکم واجب تھا کہ رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے سب کو، لیکن جب حصے مقرر ہو گئے تو یہ حکم ختم ہو گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم باقی ہے، آیت باقی ہے، لیکن امر مستحب ہے کہ بھئی جن رشتہ داروں کے اللہ نے حصے کر دیے ان کو تو حصہ ملے گا، اور جو غریب رشتہ دار آ گئے جن کا حصہ تو وراثت میں نہیں ہے لیکن ان کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دے دو، ان کو بھی دے دو تاکہ ان کے دل بھی خوش ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں میراث بھی تو اللہ کے انعام سے بغیر محنت کے ملا ہے نا، کہ تم نے کوئی محنت نہیں کی، تم ابتدا میں پڑھتے رہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور باپ بیچارہ زندگی میں کماتا رہا، ساری جائیداد اکٹھی کی اور آج تم اس کے وارث بن گئے بغیر محنت کے۔ بغیر محنت کے مال ملا ہے تو کچھ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی تھوڑا تھوڑا دے دو تاکہ وہ تمہارے دروازے سے خالی نہ جائیں۔ کیونکہ میراث جو ہے نا جی اصل میں یہ اس لیے یہ ملتا ہی بغیر محنت کے ہے، خدا کی شان ہے، اسی لیے پھر اولادیں جو ہیں اللہ ہدایت دے سب مسلمانوں کی اولادوں کو، جب جائیداد مفت ملے تو پھر وہ اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی بازار میں جا رہا تھا تو اس کا جوتا ذرا خراب تھا تو اس نے پگڑی اتار کے پگڑی سے جوتے کو صاف کیا۔ دیکھنے والے نے کہا کہ بھئی یہ بڑا احمق ہے، دیکھو بڑا بے وقوف ہے، پگڑی سے بھی بھلا کوئی جوتا صاف کرتا ہے؟ تو ایک اور سمجھدار آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا یہ بے وقوف نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، یہ جوتا اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے اور پگڑی اس کے باپ کی ہے، اس لیے پگڑی کی تو قیمت ہے نہیں، پیسے لگائے اس نے جوتے پر، اس کو جوتے کا درد تو محسوس ہو رہا ہے کہ خراب ہو گیا،
لیکن پگڑی کا درد محسوس نہیں ہو رہا چونکہ وہ تو باپ نے خریدی تھی، اس لیے اس کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس لیے حکم ہے اور یہ امر مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ دے تو گناہ گار نہیں، یا میراث اتنی تھوڑا ہے اور آگے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سمجھا دو کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیں، لیکن کیا کریں، رشتہ دار وارث جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور مال تھوڑا ہے، لہذا تم محسوس نہ کرنا، وقولوا لهم قولا معروفا۔ اب دو قول ہیں، کیا یہ حکم واجب تھا پھر منسوخ ہوا یا پہلے سے ہی مستحب تھا؟ اس کے اندر مفسرین کرام نے دو قول نقل فرمائے ہیں۔ فقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الله الاشعري عن سفيان الشيباني عن قرآن باز في الآية قال هي محكمة وليست بمنسوخة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ یہ آیت محکمہ ہے، منسوخ نہیں، بس امر مستحب ہے۔ تابعه سعيد بن عباس وقال ابن جرير حدثنا قاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا عباد بن ابي الحجاج الحكم بن عباس قال هي قائمة يعمل بها۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے قائم ہے، محکم ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ وقال الثوري بن جهنم فيها قال هي واجبة على اهل الميراث ما تابت به انفسهم۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ آیت کا امر جو ہے وجوب کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب رشتہ داروں کا دل خوشی سے چاہے تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا دے دیں جن کا حصہ ویراث میں نہیں ہے۔ وہاں کا داربان ابن مسعود نبی موسیٰ عبد الرحمن نبی بکر وبن عالیہ والحسن وقال ابن سیرین وسعید بن جبیر مقول ابراہیم نخی وعطا بن نبی رباب الزہری وابن یامر انہا واجبۃ۔ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے۔ اور نبی آدم نبی سعید رشد اسرائیل ملیت یسر بن عبید المسین قال ولی عبیدۃ وصیۃ امر بشاۃ وذبحت فأتم صاحب هذه الآية فقال لا هذه الآية لكان هذا من مالي فقال مالك وما يروان في التفسير من جزء مجموع عن الزهري أن أروة أعطى من مال مصابين قسم له وقال الزهري محكمة وقال مالك أن تقيم جاء قال هي حق واجب ما تابت به الأنفس۔ اب ابا بن سیرین فرماتے ہیں کہ واللہ عبیدتا، اس فرماتے ہیں کہ وہ وارث ہوئے، فأمر بشاۃ، انہوں نے حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کر کے جو غریب رشتہ دار ہیں ان سب کو کھلا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس آیت کا یہ حکم نہ ہوتا تو یہ بکری بھی مال میں شامل ہو جاتی، لیکن حکم ہے کہ جن رشتہ داروں کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ ذکر من ذهب الى ان ذلك امر بالوصيه وقال ذا قال ابن ابي قال ابن ابي ملائكه ان اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق والقاسم محمد اخبراه ان عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر قسم ميراث عبد الرحمن وعائشه حيه فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابه لا تام ميراث به قال وتلا واذا حضر القسمه القربى قال كذا قال ما صاب ليس ذلك هو انما ذلك الا الوصيه انما الوصيه يريد الميت يوصي لهم رواه ابن ابي حاتم۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ روایت ہے بی بی اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے، یعنی یہ وہ بی بی اسماء نہیں، بی بی عائشہ کی بہن، وہ اور ہیں۔ یہ اسماء جو ہیں حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کی بیٹی ہیں اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق۔ اچھا، اسی طرح قاسم بن محمد نے ان دونوں نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن بکر، یہ عبداللہ جو ہیں یہ پھر عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن جو ہیں پھر ابی بکر کے بیٹے۔ ماشاءاللہ، یعنی بیٹوں کے بیٹے اور بیٹیوں کی بیٹیاں سب عالم تھیں، محدث تھیں، سب روایت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو دین کے لیے، علم کے لیے، حضور پاک کی محبت کے لیے، اشاعت کے لیے چن لیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے باپ کا میراث تقسیم کیا، عبد الرحمن ان کے باپ فوت ہوئے، ان کا میراث تقسیم کیا، وعائشہ حیۃ، بی بی عائشہ بھی اس زمانے میں زندہ تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنے رشتہ دار تھے سب کو دیا، جتنے رشتہ دار تھے چاہے ان کا میراث میں حصہ بنتا تھا یا چاہے ان کا حصہ نہیں بنتا تھا، سب کو عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ یہ آیت مبارک ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى إِلَىٰ آخر الآیات، حضرت ابن عباس کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس آیت کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے میت کو، یعنی مرنے والے کو، کہ مرنے سے پہلے اگر وہ چاہے تو وصیت کر دے کہ بھی میرے جو غریب رشتہ دار ہیں جو میرے وارث سے نہیں بنیں گے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ خود جائیداد سب کو دے دی جائے،
انہوں نے فرمایا انہوں نے ایسا نہیں کرا کہ ابو بکر بھی سخی، اولادیں بھی سخی، اولادوں کی اولادیں بھی سخی، انہوں نے تو اپنا سب کچھ زندگی میں ہی لٹا دیا نا اللہ کے راستے میں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک تو بعض علماء فرماتی ہیں اس آیت کا تعلق وصیت سے ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ وصیت کر جائے کہ بھئی جو میرے شرعاً وارث ہیں وہ تو ہیں، ان کو تو اللہ نے وارث بنا دیا، نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن جو میرے غریب رشتہ دار ہیں جو شریعت میں میرے وارث نہیں ہیں ان کو بھی کچھ میرے مال سے تھوڑا تھوڑا دیا جائے تاکہ وہ بھی اس پہ خوش ہو جائیں۔ تو بعض علماء اس آیت کا تعلق وصیت کے ساتھ جوڑ، اسی لیے یاد رکھے میں نے عرض کیا تھا کہ جو مسائل نص قطعی میں واضح ہو گئے ثابت ہو گئے ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، ایک بات ہمیشہ یاد۔ اب دیکھیں نا کہ میراث کا مسئلہ ہے کہ لڑکے کے 2 حصے لڑکی کا 1 حصہ، کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح حکم ہے کہ بیوی کا یا 8واں حصہ بنے گا یا 4تھا بنے گا، کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ائمہ کرام کا صحابہ کے زمانے سے، آج سے نہیں، یہ ہماری جہالت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ جی فلاں امام نے ایسا کہا، فلاں امام نے ایسا کہا، فلاں وہ جی امام لڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اگر ائمہ دین نہ ہوتے اور وہ دین کو نہ نکھارتے تو آج ہمیں تو ایک حدیث بھی سمجھ نہ آتی، ہم تو ایک مسئلہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی مولوی تو خیر ہم کیا بنیں گے، بہرحال طالب العلم ہیں اور اللہ طالب العلم ہی بنائے رکھے اور اسی طلب علم میں ہی زندگی گزر جائے، اب بھی کبھی مسئلہ ڈھونڈنا پڑے تو 4 دن مسئلہ نہیں ملتا۔ یعنی کوئی مسائل ایسے مشکل آ جاتے ہیں کہ 4 دن ڈھونڈو، کتابیں ڈھونڈو، فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، مسئلہ نہیں ملتا۔ تو اگر یہ ائمہ کرام ائمہ محدثین اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، انہوں نے حدیث میں کیسے باب بنا دیے کہ بھئی یہ کتاب العلم ہے، یہ کیا ہے بھئی یہ کتاب الایمان ہے، یہ کیا ہے جی کتاب فضل القرآن ہے، یہ کیا ہے جی کتاب المغازی، یہ کیا ہے جی کتاب السیر، یہ کیا ہے جی کتاب الصلاۃ، یہ کیا ہے جی کتاب الجنائز۔ تو اب جو مسئلہ دیکھنا ہے وہی حدیث کھول لیں گے۔ اسی طرح ائمہ کرام فقہاء عظام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے مسائل تقسیم کر دیے، کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب البیوع ہے، وہ ہر باز اب بے کا مسئلہ ڈھونڈنا ہے بھی کتاب البیوع کو کھول، اب بھئی مستاجری کے مسائل دیکھنے ہیں تو کتاب الاجارہ کو کھول، اب رہن کے مسائل کھولنے ڈھونڈنے ہیں، اچھا بھی باپ کتاب الرہن کو دیکھو، اب جناب ہمیں مسئلہ دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے سودا کیا ہے بے حلال ہے یا حرام، کتاب البیوع کو ڈھونڈو۔ ان سب میں انہوں نے وہ اقسام بیوع کے جمع کیے جو حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہمارا یعنی اپنی کم عقلی ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے، اور دنیا میں وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو ائمہ پہ اعتراض کرے، اس جیسا جاہل سرزمین عالم میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ محدثین، تمام ائمہ فقہا، تمام ائمہ قراء، اب دیکھیں قرات کے مسئلے ہیں کھول کھول کے بیان کر دیے گئے، ورنہ ہم اجمی لوگ ہم کیا سمجھتے کہ بھئی 7 قراتیں ہیں، فلاں جگہ کون سی قرات ہے، فلاں جگہ کون سی قرات ہے، فلاں جگہ کون سی قرات ہے۔ یہ ائمہ قراء کا کرم ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے قرات کے باب میں کتابیں لکھی، شروحات لکھے، ایک ایک لفظ پر بحثیں لکھی کہ بھئی یہ حروف کون سے ہیں، یہ حلق سے ادا ہونے ہیں، یہ حروف کیسے شفوی ہیں، یہ حروف ان کے مخارج کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، فلاں فلاں آیت میں میرے مدنی سرکار نے کون کون سی قرات پڑھی ہے۔ تو یہ سب کے خدمات ہیں۔ اب اتنے بڑے خدمات سے کوئی آدمی آنکھیں بند کر لے تو یہ اس کی جہل کی نشانی ہے۔ یہ ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی سورج چمک رہا ہو اور اندھے کو نظر نہ آئے تو اس کا کیا ادارہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور صراط مستقیم دیکھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اب یہ آیت ہے اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم، لفظ حکم آگے امر ہے، فرض بھی امر یہاں وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے؟ اچھا یہ امر کس کو ہے؟ ورثاء کے لیے ہے یا اس میت کے لیے ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے؟ اس وجہ سے صحابہ میں بھی دو قول ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، سعید ابن جبیر نے یہ فرمایا، بعد میں حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت ضحاک، حضرت سدئی نے یہ فرمایا۔ تو یہ اقوال ہیں، یہ اختلاف نہیں ہوتے ہیں، یہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لفظ تو ہے امر کا، امر وجوب کے لیے بھی ہے، استحباب کے لیے بھی۔ اچھا بعض علماء نے فرمایا کہ جب یوصیکم اللہ فی اولادکم آیت آ گئی تو اس کا حکم ختم ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، بلا وجہ ہم نسخ کے کیوں قائل ہو جائیں، آیت اپنے مقام پہ ہے لیکن امر وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے، کہ اگر تمہارا دل چاہے خوشی سے دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے ہو تو نہ دو۔ اس لیے یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جو چیز مسائل جو ہیں قرآن مقدس میں یا فرمان رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالکل قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت ہے، ان میں کبھی اختلاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں حق بات پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہر بزرگ کا، ہر عالم کا، ہر امام کا ادب نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں حضرت کی سنی آخری وقال ما صاحب له ذلك رواه ابن ابي حاتم ذکر من قال ان هذه الايه منسوخه بالكليه۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حکم پہلے تھا لیکن جب آیت میراث نازل ہو گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ قال سفیان الثوری عن محمد بن صائب الكلبي النبي صالح ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما واذا حضر القسمة قال منسوخه۔ قال اسماعیل بن مسلم المکی ان قتادہ نے کرن باز قال فی هذه الايه واذا حضر القسمة القربان الخطر آیہ التي بعدها یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ جب یہ آیت آئی تو یہ آیت منسوخ ہوگی۔ فرم اللہ فی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی هذه الآیہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ الْقُرْبَى كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَن تَنزِلَ الْفَرَائِضُ۔ یہ آیت کا حکم اس وقت تک تھا جب تک اللہ نے میراث کے باقاعدہ حکم جاری نہیں فرمایا تھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَرَائِضَ وَآتَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ اللہ نے جب آیت فرائض نازل فرما دی تو ہر کسی کا حق معین کر دیا۔ اور اب اس کے بعد صدقہ جو ہے وہ جو کچھ متوفی کہہ جائے ٹھیک ہے۔ رواہ ابن مردوی وقال یاد مدناس محمد بن الصبا قال حدنا حجاج بن جرير وسفيان عن الناس في قوله تعالى واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين نسخت آیت المیراث فجعل كل انسان ذمة بالوالدين كما قل منه كثر۔ جب آیت میراث نازل ہوئی وہ فرماتے ہیں یہ پہلا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، اب اللہ نے سب کا حصہ مقرر کر دیا، تھوڑا ہو یا تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو۔ وحدنا حسین بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عمرو بن عمام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن قال انها منسوخة قبل الفرائض كان ما ترك الرجل ما اتى من يتيم الفقير مسكين الركبة اذا حضر القسمة ثم نسخت المواريث فالحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي لها لذوي قرابته الشاء۔ اب سعید بن مسیب فرماتے ہیں منسوخۃ قبل الفرائض، یہ آیت جو ہے فرائض کی آیت سے بھی پہلے منسوخ ہو گئی۔ کان ما ترک الرجل من مال، اگر کوئی بندہ اپنا مال چھوڑتا یتیم، یتیم کو، فقیر کو، مسکین کو، رشتہ داروں کو دیا جاتا اگر وہ تقسیم کے وقت آ جاتے۔ ثم نسخت الموارث، اللہ نے سب کا حق بیان کر دیا۔ اب وصیت کا حکم یہ ہے کہ وہ مرنے والا اپنے مال میں سے اگر چاہے تو وصیت کر سکتا ہے جتنی چاہے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ مال کے تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ نہیں کہ مرنے لگے تو کہ میرا سارا مال مسجد میں دے دو، نہیں، کیونکہ یہ تو رشتہ داروں کا، اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا حق ہے۔ اس کو اجازت ہے تو صرف 1/3 میں تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال کا تیسرا حصہ جو ہے اس میں سے مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، کوئی یتیم خانہ بنا دینا، کوئی صدقہ جاریہ بنا دینا، تاکہ جب تک وہ باقی رہے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے۔ لیکن وہ وصیت کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن ثلث مال میں، اس سے زیادہ میں نہیں۔
اب اس کے بعد جناب فرماتے وقال مالک الزہری ان سعید مصیب سقط نسخت نواریس ورسیہ حقدار وعلى كلمة بالشاطئ والقاضي محمد بن إسحاق أبي مالك زين بن سمزاق وتعالى خراساني وغاز حي نبي أبي عبد الرحمن قالوا إنها منسوخة وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. اب یہی مذہب ہے جمہور کا اور ائمہ اربعہ کا اور ائمہ اربعہ کے اصحاب کا کہ بھی اس آیت کا حکم جو ہے ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اصل میں بات یہ تھی کہ ایک آیت میں ہے اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اچھا، دوسرے مقام پہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا وصیت کا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے اقارب کے لیے وصیت کرے، اور تیسرا حکم آ گیا میراث کا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھی پہلے تو یہی حکم تھا کہ بھئی اگر مال تقسیم ہونے لگے کوئی رشتہ دار آ جائیں ان کو بھی کچھ دے دو. پھر اللہ نے حکم دیا وصیت کہ بھئی جب تک مرنے والا وصیت نہ کر جائے کسی رشتہ دار کے حق میں تم نہیں دے سکتے، وصیت کر جائے تو دے دو. پھر اللہ نے قانون معین کر دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، آیت المیراث آیت الفرائض نازل ہو گئی، سب کے حصے مقرر ہو گئے، تو پہلے حکم جو تھے وہ ختم ہو گئے. تو اب جمہور کا مذہب بھی یہی ہے اور ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے اور اصحاب ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے. اب دیکھیں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا مورخ ابن کثیر کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں جس نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے. اسی طرح ماشاءاللہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور پھر بہت بڑے مورخ بھی ہیں ماشاءاللہ، تاریخ میں بھی ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب حوالہ دے گا تو کہے گا ھذا مذہب الجمہور. یہ ائمہ اربعہ چار اماموں کا مسلک یہ ہے، یا امام شافعی کا مسلک یہ ہے، یا امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے. جب اتنے بڑے لوگ بھی ان ائمہ سے باہر نہیں نکل سکتے تو تیری میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کا اور میرا کیا ہے کہ ہم دو جماعتیں پڑھ کے بس صرف اعتراض کرنا ہی سیکھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے، کیونکہ ہر مسلمان کو کسی کے برا کہنے کے بجائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما اور صحیح راستہ عطا فرما اور صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرما. وقد اختار جریاؤنا قولا غریبا جدا واسعوا انما لا يندو ذلك اذا هذه كلمه الوصيه والقرابه الميت والسكون من قول اليتامى والمساكين ذات قول معروفا. هذا معنى ما حاول بعض طول العبارة التكرار فيه نظر. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے یہاں ایک اور قول بھی لکھا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ مَالَ الْوَصِيَّةِ، جب مال وصیت پر تقسیم کے وقت قرابت المیت ان کے رشتہ دار آ جائیں فَرْزُقُوهُم مِّنْهُ ان کو دے دو. البتہ جو یتیم اور مساکین بھی آ جائیں تو ان کو اچھی طرح اچھے قول سے راضی کر کے، لیکن یہ قول جو ہے قابل اعتراض ہے. فقال له في بعض هذا القسم يقصد الميراث وهكذا قال غير واحد من على ما سلكوا من جريمه الله تعالى. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ، جب میراث کا مال تقسیم ہونے لگے بلمانا انه اذا حضر هؤلاء الفقراء والقرابة الذين يسرون يتامى ومساكين قسط مال جديد فإن نزل طبق ولا شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذهم يائسون لا شيء يأتونه. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرزق لهم الشيء يكون برا النبي وصدقا عليهم وإحسانا لهم وجبرا لكسبهم كما قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حصر القسمت، مفسر فرماتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ جب تقسیم و میراث کی اور غریب رشتہ دار بھی آ جائیں الذین لا یرثون، جو وارث نہیں ہیں، رشتہ دار تو ہیں لیکن دور کے رشتہ دار ہیں، والیتاما والمساکین، یتیم غریب مسکین لوگ بھی آ جائیں اور مال بھی ماشاءاللہ بہت سارا ہے. تو اب ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بھی یہ لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، اس کے دل میں بھی ہوتا ہے یار مجھے بھی کچھ مل جاتا ہے، اس کے دل میں بھی حسرت آتی ہے کہ دیکھو بھی سب کو مل رہا ہے لیکن ہم محروم ہیں. تو اللہ چونکہ رؤوف الرحیم ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہیں، تو اللہ نے فرمایا ابھی ان کو بھی کچھ تھوڑا تھوڑا دے دو
تاکہ ان کا دل جو ہے وہ بھی راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ یہ حکم جو تھا جاری فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا جیسے اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی پھل کٹنے کا وقت آئے، باغ میں پھل اتر رہا ہے، گندم کٹ رہی ہے، چاول کٹ رہا ہے، غریب آ گئے تو کچھ نہ کچھ دے دو، ان کا بھی حق ہے تاکہ ان کے دل میں تمہارے لیے دعا نکلے، ان کے دل جو ہے تمہاری طرف سے زخمی نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کی مدح بیان کی ہے جو اپنے پھلوں میں، ثمرات میں، کھیتیوں میں، زراعت میں جب کٹنے کا وقت آتا ہے تو غریبوں کا حصہ بھی رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کی مذمت قرآن میں بیان کی کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ چپ کے رات کو چلو فصل کاٹو تاکہ غریبوں کو پتہ نہ لگے۔ ہم دن کو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، سارے غریب آ جاتے ہیں، رات کو بھائی چوری نکلو اور قدم پہ قدم رکھو، آواز بھی نہ سنے۔ اللہ کا جلال ایسا آیا کہ موقع پہ جب کیا تو اللہ نے سارا کھیت ہی برباد کر دیا کہ چلو جی اب لے لو، کہاں سے لوگے؟ تم تو غریبوں سے بچانا چاہتے تھے، اللہ نے سارے کا سارا برباد۔ اس لیے وہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَذَمَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْمَالَ خَبِيثًا كَثِيرًا عَلَيْهِمْ وَحَاوِيَةُ الْفَاقَةِ۔ اللہ نے ان کی قرآن میں مذمت بیان کی ہے جو کہتے تھے کہ چوری مال اپنا لے آؤ تاکہ غریبوں کو پتہ نہ لگے۔ ہما اخبر بین اصحاب الجنہ اذ اقسموا لسنا مصبحین ای بلیل، ان نے قسم کھائی کہ ہم رات کو صبح سے پہلے لے لیں گے۔ قال فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین۔ انہوں نے ایسا چلتے تھے چھپکے سے تاکہ کسی غریب کو، مسکین کو چلنے کی آواز بھی معلوم نہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فدمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اللہ پاک نے ہلاکت و بربادی نازل کر دی، پورے کھیت جو تھے ان کے برباد ہو گئے۔ ومن جاد اللہ يعاقبوا في عز ما يملكوه ولهذا جاء في الحديث ما قالت الصدقة مالا الا افسدته ای منع یکن السبب ما كذلك المال بالکلیتی۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ادا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے بدلہ سزا دیتے ہیں اس کو، جیسے حدیث میں آیا ما خالطت الصدقۃ مالا الا افسدته، یعنی اگر کسی مال میں صدقہ نہ ملا، کیا مانا کسی صدقہ تم نے نہیں کیا تو وہ سارا مال ہی چلا جاتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ اس مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو خیرات جو ہے نا جی، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے اتنی برکتیں ہیں، اتنی اللہ اپنی رحمت سے بلائیں اور مصیبتیں ٹال دیتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اور صدقہ ایسی چیز ہے کہ یطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کو بجھا دینے والی چیز، اور صدقہ ایسی چیز ہے کہ ایسے بادل مصیبتوں کے آ رہے ہوں، آپ نے خیرات کی، غریب کے دل سے دعا نکلی اور اللہ ٹال دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کے راستے میں صدقے کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ ایک بات یقین کر لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو کچھ تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا فوراً میں بدلہ دیتا ہوں۔ اور میرے پاک نبی سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مانا کا سمال من صدقۃ قط،
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جتنی خیرات کرو تیرے مال میں کمی نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں کہ سخی کبھی بھوکا نہیں مرتا، آپ دیکھیں کہ خیرات کرنے والے جو ہیں ان کے گھروں میں رزق میں مال میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اتنی اللہ دیتی ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے آ گیا، کیسے مجھے مل گیا، بس ہے دل کو سمجھانے والی بات۔ لیکن جب دل میں یقین آ جائے اور اللہ کے راستے میں، خاص طور پہ جیسے اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ تیاری کر لے، اللہ کے اس رحمت کے مہینے میں جتنی لٹا سکتے ہو لٹا دو۔ یہ ایسا برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو اس کے راستے میں دیتے اس کا پھر ہزاروں گنا بدلہ عطا فرماتی ہیں۔ یہ ایسا رحمت کا خیر کا مہینہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ریح المرسل، جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی۔ کیا مانا کہ ہوا جب چلتی ہے تو دوست کو بھی لگتی ہے، دشمن کو بھی لگتی ہے، نیک کو بھی لگتی ہے، برے کو بھی لگتی ہے، اچھے آدمی کو بھی لگتی ہے، غلط آدمی کو بھی لگتی ہے۔ تو حضور کی سخاوت بھی پھر یہ ہوتی تھی، اپنا پرایا، دوست، دشمن، موافق، مخالف، مسلم، کافر، جو آ رہا ہے بس لٹا رہے ہیں حضور اللہ کے راستے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کا انتظام کریں، کسی کو کھانے کا انتظام کریں، کسی کا سحری کا انتظام کریں۔ جو غریب ہے کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو پانی کا گلاس تو بھر کے پلا ہی سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ سونا کھلائیں۔ اگر آپ غریب ہیں آپ پانی بھر کے پلا دیں، آپ غریب ہیں تو کسی مسلمان کی مدد کر دیں، آپ غریب ہیں مسلمان کو مسکرا کے مل لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے نا، تو ہر قسم کے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی آئیں گے جو لوٹیں گے، ایسے لوگ بھی تشریف لے آئیں گے ماشاءاللہ۔ حرم میں کھجوریں جمع کرتے رہتی ہیں، ایک مہینے میں اتنا مال جمع کر لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ سال کافی ہو جاتا ہے۔ بعد حرم کی کھجوریں جمع کر کے باہر بیچ دیتی ہیں، ایسے حضرت بھی موجود ہیں۔ بعد ماشاءاللہ اللہ معاف کرے صرف بھیک مانگنے پہ، چندے مانگنے پہ، لوگوں سے سوال کرنے پہ دعا کرو اللہ دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ بھائی جو لوگ دے رہے ہیں ان کو بھی تو خدا نے دیا ہے نا، دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے خزانے سے دے دے۔ ضروری ہے کہ اللہ ہمیں بندوں کے سامنے دلیل کرے اور محتاج کرے اور ہم بندوں سے مانگیں کہ اس کے خزانے میں کمی آ گئی ہے، اس کے خزانے سماوات والارض کے وہ مالک ہیں۔ تو لہذا رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری کریں، جب رجب آتا نا تو حضور رمضان کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا اور حضور دعائیں فرماتے اللہم کما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، اللہ جیسے تو نے ہمیں شعبان کا مہینہ نصیب کیا ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب کر۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے اس نے خود اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں دن میں روزہ رکھیں، اور روزے میں بھی احتیاط، یہ مانا نہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دو سارا دن فلم دیکھتے رہو، یہ کوئی روزہ شدہ نہیں۔ اور روزہ رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں اور گیلا کر رہے ہیں اور زبان سے بکواسات ہیں، افواہات ہیں اور گندی باتیں ہیں، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان کو روزہ نہ دے، جو آدمی اپنے ننگ کو روزہ نہ دے، اس کو بھوکا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تم بھوکے مر جاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تم پیاسے مر جاؤ۔ اپنی زبان کو بھی روزہ، اپنے نفس کو بھی روزہ، اپنے دماغ کو بھی روزہ، کہ زبان ہلے تو اللہ کے قرآن پہ کہ ہر وقت قرآن پڑھو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بڑا اعلیٰ افضل ذکر جو ہے وہ تلاوت قرآن۔ جب موقع ملے قرآن کھول لو، جب موقع ملے قرآن کھول لو، 2 منٹ موقع ملے ایک آیت تو پڑھ لو گے نا کم از کم، تو کم از کم آدمی جو ہے، اور رات میں تراویح ادا کرو، دن میں روزے رکھو، اور افطار جو ہے وہ خالص حلال سے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ روزے تو رکھو رمضان کے مکے میں اور افطار کرو سود کے پیسوں سے، اور روزے تو رکھو مدینہ منورہ میں، افطار کرو یتیموں کے مال پر، اور روزے رکھو ماشاءاللہ کعبہ شریف میں اور افطار کرو لوگوں کے چندے زکات صدقات پر،
اور لوگوں کے مال کاٹو، جیبیں کاٹو، جھوٹ بولو، دھوکے دو، مکانوں میں دھوکے دو، دکانوں میں دھوکے دو، تجارت میں دھوکے دو، اپنے حلال کو حرام کرو کہ سیزن آ گیا جی کماؤ، لوٹو غریبوں کو. یہ سب باتیں یاد رکھو، اس کا فائدہ نہیں ہوتا روزے. روزے کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز سے رک جانا، حرام سے رک جانا، اللہ کے منہیات سے رک جانا اور اللہ کے احکام پہ جم جانا، اس کا معنی ہے روزہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، بس ذرا جناب بات ہو جائے تو اتنا غصے میں ہوتے ہیں بس گالیاں دیتے ہیں اور اپنا سارا روزہ برباد کر دیتے ہیں، ساری عبادت کو ختم کر دیتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے میں طواف، عمرہ اور تلاوت قرآن، ان میں جتنی ہمت ہو سکے، جتنی اللہ نصیب کر سکے، ابھی سے تیاریاں کر لو، اپنے اوقات تقسیم کر لو کہ میں نے اس وقت کام کرنا ہے اور اس وقت میں نے عبادت کرنی ہے، اس وقت میں نے آرام کرنا ہے اور اس وقت میں نے عبادت کرنی ہے. اب ہمارے ہاں تو جی ایسا ہو گیا ہے، بس دعا کرو اللہ ہمارا حال پہ رحم فرما دے. اب ہمارے ہاں تو ایسا بن گیا رواج کہ ساری رات لوگوں کی فلم دیکھتے گزر جاتی ہے، فجر کا روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، ظہر کے بعد اٹھتے ہیں ماشاءاللہ. نہ فجر کی نماز نہ ظہر کی نماز، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. یاد اس سے روزہ رکھو نہ رکھو کوئی فائدہ نہیں. پھر دیکھو نا جی اللہ میاں سے کیوں فراڈ کرتے ہو؟ اللہ سے بھی کوئی ڈرامہ ہوتا ہے بھلا؟ رکھنا ہے روزہ تو انسانوں کی طرح رکھو، نہیں رکھنا ہے نہ رکھو. روزے دار بننا ہے تو پھر بنو روزے دار. یہ تو نہیں کہ روزہ بھی رکھو اور کہو اللہ بھی راضی ہو شیطان بھی راضی ہو، دونوں کو راضی نہ کرو. دو کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو ڈوب کے مر جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جتنی خرچ ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقولوا تعالیٰ ولیخشى الذین لو ترکوا من خلفهم اللہ قال علی ابن ابی طلحہ من بعد هذا الرجل يحضر الموت ويسمع رجل يوصى بوصية تضر بورثته فأمر الله تعالى الذي يسمع يتق الله وفقه ويسدد الصواب فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته لا خشية عليهم الزيات. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال صاحب وقال يعوده قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذو مال لا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال رسول إنك أنتظر أغنياء خير من تنازل كفر الناس. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. اب اس کا کیا معنی؟ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں ہذا فی الرجل، یہ اس بندے کے حکم میں ہے یحضرہ الموت، موت قریب آ گئی. اس میں وصیتی، اب وہ وصیتیں ایسی کرنے لگا کہ فلاں چیز یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو، اپنے ورثہ کو نقصان دینے کے لیے. اللہ نے حکم دیا جو سن رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلو. یہ نہیں کہ مرنے کے وقت سارا خیرات کر دیا جی اب وارثوں کو محروم کر دیا، یہ بھی شریعت کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص جب بیمار ہوئے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تشریف لے آئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے یا رسول، اور ایک میری لڑکی ہے حضور، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے 2 حصے مال جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. اور فرمایا نہیں، 2 حصے بہت زیادہ ہے. اس نے کہا اچھا حضور اتنی اجازت دے دیں کہ میں آدھا مال جو ہے وہ خیرات کر دوں، آدھا مال اپنی بیٹی کو دے دوں. حضور نے فرمایا نہیں، آدھا بھی زیادہ ہے. اس نے کہا حضور اچھا مجھے تیسرے حصے میں اجازت دیں. آپ نے فرمایا تیسرے میں اجازت تو ہے لیکن وہ ثلث و کثیر، تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، اتنی وصیت نہیں کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا تم اپنی اولادوں کو، اپنے لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو غنی چھوڑ جاؤ بجائے اس کے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے. اللہ نے اگر تمہیں جائیداد دی ہے تو اپنی اولادوں کو دے جاؤ. یہ جو پڑھتے ہو نا جی واقعات بعد اولیاء اللہ کے، وہ ان کے اپنے اپنے مرتبے اور مقام ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوہار جو ہے وہ سنار 100 مارے لوہار 1 مارتا ہے، تو دونوں کی چوٹ کو برابر کرو گے تو انشاءاللہ ستیہ ناس ہو جائے گا.
تو وہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ہر آدمی تو عمر ابن عبدالعزیز نہیں بن سکتا نا. اب ہر آدمی تو اس مقام پہ نہیں پہنچتا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے گھر میں جتنی زیور تھا سب اللہ کے راستے میں لگا, اور بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب میں بن گیا ہوں بادشاہ, یا تو میرے رعایا کے گھر میں ہر عورت کے پاس اتنا زیور ہو جتنا تیرا ہے, اور اگر ان کے پاس اتنا نہیں ہے تو پھر یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ میری بیوی کے پاس تو زیور ہوں اور غریب کی بیوی جو ہے بغیر زیور کے پھرے. یہ بیت المال میں جمع کرا دو یا مجھ سے طلاق لے لو, کسی بڑے آدمی سے شادی کرو. اب یہ باتیں کہنا آسان ہے, یہ نہیں کہ اس پہ ہم ہر آدمی عمل کر لیں. کسی مولوی کو تو کہو کر دکھائے نہ, چلو لوگوں کو چھوڑو, کسی مولوی پیر کو کہو ماشاءاللہ, وہ کہو بھی تم وصیت کرو اپنی بیوی کا سارا زیور چاہ کے غریبوں کو دے دو. وہ کہے گا غریبوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی مجھے دے دو, میں زیادہ مستحق. یہ تو ہو سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا کسی غریب کو دے دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی موت کا زمانہ ہے, ان کے ایک بڑے قریبی دوست سے بے تکلف وہ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا تم نے کیا کیا اللہ کے بندے, تمہاری اولاد ہے, تمہارے بیٹے ہیں, اور تم نے کوئی جائیداد بھی ان کے لیے نہیں چھوڑی ہے. چلو مہربانی کرو آپ امیر المومنین کو خط لکھیں تاکہ وہ کوئی جاگیر دے دیں, تمہارے بیٹے تمہارے پاس محتاج تو نہ رہے لوگوں سے مانگتے پھریں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی تمہاری نصیحت کا شکریہ, لیکن بات یہ ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ لازماً یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. انہوں نے کہا یہ بات تو ہے. اس نے کہا اگر وہ ہوں گے اچھے تو اچھوں کا حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین, صالحین کا متولی اور کفیل اللہ ہے. اور اگر میری اولاد بری ہوگی تو پھر میں ان کو پیسے کیوں دے جاؤں کہ میرے پیسے سے شرابیں پئیں, میرے پیسے سے زنا کریں اور قیامت تک میں بھی گناہ میں شریک ہو جاؤں. اگر وہ برے ہیں تو میں ان کو جائیداد دینا نہیں چاہتا, اور اگر وہ اچھے ہیں تو اللہ ان کو خود دے گا, انہیں میری جائیداد کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ کے دروازے پہ ہوں گے تو انہوں نے کہا حضرت پھر یہ مسئلے تمہیں سمجھ آ سکتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتے, تم جانو. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کے بیٹے جن کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی ان کو تو بھیک مانگتے دیکھا, لیکن عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کو شاہی کرتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو پھر اپنے خزانے سے عطا فرما دی. یہ تو پھر ایمان کی بات ہے. اس مرتبے پہ ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا. ہر آدمی کو چاہیے کہ شریعت کے حکم عام پہ عمل کرے, کہ اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ جائے اور زندگی میں وصیت لکھ لے, علماء کو بٹھا لے, گواہ بنا لے, تاکہ اس کی موت کے بعد لوگ جھگڑے میں نہ پڑیں کہ ابھی میت اس کی رکھی ہو اور اولادیں جو ہے ماشاءاللہ لڑ رہی ہوں. تو پہلے اپنی زندگی میں سارے مسئلے حل کر لیں. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. ابن عباس نے کہا کثیر. اب دیکھیں کہ حضرت ابن عباس فرماتی تھی کہ اگر لوگ چوتھے حصے میں وصیت کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حضور نے بھی فرمایا الثلث والثلث کثیر. تو وہاں سے اشارہ نکلا کہ حضور نے تیسرے حصے کو بھی زیادہ کہا. زیادہ کا معنی یعنی اس سے بھی کم میں وصیت کرے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بھئی اگر وہ چوتھے میں آ جائے, قال فقان کان مسجد المیت اغنیا استحب للمیت یصطفى في وصیته الثلث وان كانوا فقراء استحب ان ينقص الثلث. اب جناب فقہا رحمت اللہ علیہم ان نے فرمایا کہ بات یہ ہے اگر مرنے والے کی اولاد جو ہے وہ بھی غنی ہے تو وہ اب ثلث میں تیسرے حصے میں وصیت کرتے. اگر اس کی اولاد غنی نہیں ہے تو پھر تیسرے سے بھی کم میں وصیت کرے. انہوں نے کہا حالات ہیں جو اب یہ کہاں سے نکالا الثلث والثلث کثیر. یہ حدیث کی مخالفت نہیں بلکہ حدیث کی فہم ہے, ورنہ حضرت ابن عباس حضور کی حدیث کے خلاف بات کہہ سکتی ہیں کہ حضور تو فرمائے تیسرے حصے وہ کہنی چوتھے میں وصیت کرو, اس لیے کہ لفظ کثیر سے وہ مسئلہ نکال رہے ہیں. اسی لیے فقہاء کرام نے بھی لفظ کثیر سے مسئلہ نکالا, اور انہوں نے مسئلے کو یوں سمجھا کہ بھئی ایک آدمی مر رہا ہے, غنی ہے, پیسہ ہے, اور جانتا ہے کہ میری اولاد بھی ماشاءاللہ آگے بڑی دولت والی ہے, تو تیسرے حصے میں وصیت کر دے, پتہ ہے میری اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر غریب ہے تو پھر تیسرے سے بھی کم میں وصیت کرے, اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دے جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد جناب فرمایا کہ اتقوا اللہ فی اموالکم والیتامی ولا یاکلوها اسرافا وبدارا.
حقائق نجيب طريق الوفي عن ابن عباس وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهذيب أكرم عليه ظلما أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فمن الناس ذراريهم إذا وليتهم ثم علم أن من أكل أموال اليتامى ظلما ويعقب النار. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حکم جو ہے یتیم کے مال کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی آیت جو ہے یتیموں سے تعلق رکھتی ہے کہ جیسے تم اپنی اولاد کا فکر کر رہے ہو اسی طرح یتیموں کی بھی فکر کرو، ان کے مال کا بھی فکر کرو، اور یتیموں کے مال کو جلدی جلدی نہ کھا جاؤ تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو آگے کچھ ملے ہی نہ ان کو، بلکہ ان کے لیے ان کے مال کی حفاظت کرو. اگر تم نے یتیموں کا مال کھایا تو اس کا مطلب ایسی ہے کہ جیسے تم انگارے کھا رہے ہو جہنم کے. حدود حرم جو ہے کتنی جگہ کو کہا جاتا ہے اور حد حرم کہاں کہاں تک ہے، ہر طرف مختلف ہے. یہ تنعیم جسے بی بی عائشہ کی مسجد کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے. اسی طرح جدے کے راستے میں شمیسی ایک جگہ ہے وہ حد حرم ہے. اسی طرح عرفات سے پہلے حد حرم ہے. جیرانہ کی جانب میں جو بڑا عمرہ ہے وہاں حد حرم ہے. تو یہ حد حرم ہے اللہ کے حکم سے معین کیے گئے. طواف کرتے وقت اگر رکن یمانی کو موقع ملے تو ہاتھ لگانا سنت ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے ہاتھ بھی لگائیں اور یہ بھی کہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا. جب بندہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. یہ بھی بڑی مبارک جگہ ہے، اس لیے اگر موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو پھر ضرورت نہیں ہے. اگر ہم مکہ میں ملازمت کریں اور مدینہ شریف جائیں تو عمرہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکے میں رہنے والا ہے، باہر والا ہے، جب وہ مدینے میں چلا گیا تو میقات سے گزر گیا، اب جب واپس آئے وہ فرماتے ہیں احرام باندھ کے آئے. باقی ائمہ فرماتے ہیں اگر کاروبار ہے، نوکری ہے اور عمرے کی نیت نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں، لیکن عمرے کی نیت ہو تو پھر عمرہ ضرور کرے. میں نے عصر کے بعد طواف شروع کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نفل واجب جو تھے اوقات مغرب بعد میں پڑھ لیں، مغرب کے بعد کوئی بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہی ہے کہ اگر عصر کے بعد کوئی طواف کرے تو پھر 2 رکعتیں جو ہیں وہ مغرب کے بعد ادا کرے. فجر کو طواف کرے تو 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد ادا کرے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں جس وقت چاہے طواف کی 2 رکعت ادا کر سکتا ہے. ایک عورت نے عمرہ کرنے کے بعد 2 دن گزر گئے، بال نہیں کاٹے، اب بال بھی تھوڑے سے کاٹ لے اور دم بھی ادا کرے. اب ہم مکے میں کام کرتے ہیں، حج میں ہم جب جائیں گے اگر حج میں کوشش کریں کہ امام کے ساتھ نماز مل جائے تاکہ اختلاف سے بچ جائیں. پتہ نہیں آپ نے جو لکھا ہے جی کہ ان حضرات نے کہ عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے. بہرحال یہ ہم تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. اگر ان سے بشری حالت میں کوئی ایسی خطا سرزد بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما چکے ہیں. جب اللہ معاف فرما لیں تو اس کا ذکر نہیں ہوتا. اور باقی انبیاء سے اللہ گناہ خطایا ہونے بھی نہیں دیتے. اللہ نے ان پر ایسا عصمت کا پیرا بٹھا دیا ہے کہ اللہ پاک ان کو معصوم رکھتے ہیں. بہرحال باقی اگر کسی نے اپنی کتاب میں کچھ لکھا ہے تو وہ لکھنے والا جانے. حضرت داؤد کا واقعہ ہے کہ خواہش نفس کا کچھ دخل تھا. یہ سب باتیں بعض لوگوں نے، میں نے عرض کیا نا کئی دفعہ، بعض لوگ ایسے بڑے بڑے مولوی گزرے ہیں، مورخ گزرے ہیں کہ وہ مطالعے سے عالم بنے، یعنی انہوں نے اسٹڈی کی، کتابیں پڑھی، مولوی بن گئے، لیکن کسی استاد سے تربیت حاصل نہیں کی. ایسے لوگوں کو لازماً پھر ٹھوکریں لگتی ہیں. جب تک استاد نہ ہو اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. مربی کے بغیر مربع نہیں بنتا. اسی لیے آپ دیکھیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق گزرا ہے، پرویز گزرا ہے، اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. بڑا مطالعہ کیا انہوں نے، بڑی اسٹڈی کی، بڑے پڑھاکو لوگ تھے، لیکن انجام کیا نکلا؟ پٹڑی سے ہٹ گئے. نتیجہ کیونکہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن ان پڑھائی کو سمجھانے والا اور پھر تعارض اٹھانے والا استاد کوئی نہیں. بس جہاں دماغ میں آ کے پٹڑی اڑ گئی بس وہی وہ بیچارے راستے سے ہٹ گئے. اس لیے ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ آخر کوئی وجہ تو تھی نا جی کہ اللہ پاک
اپنے نبی کو پڑھانے کے لیے جبریل بھیجتے ہیں؟ کیوں؟ کیا ضرورت تھی آخر؟ اللہ پاک نے قرآن حضور کے سینے میں رکھ دیا، بات ختم ہو گئی، قرآن تو حضور کو یاد ہو گیا، پھر جبریل کے آنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہر رمضان میں آگے منزل دہرائیں، ہر دفعہ آئیں اور حضور کے آگے پڑھیں؟ تو اس سے درس دیا گیا کہ بھئی جب تک پڑھو گے نہیں، تعلیم و تعلم نہیں ہوگا، اس وقت تک آدمی کو صحیح معنی میں بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ ورنہ اللہ قرآن کعبے کی چھت پہ اتار دیتے اور مکے والوں کو کہتے بھی عربی میں قرآن پڑھ لو اور عمل کرو، لیکن اللہ نے نبی بھیجے اور کتابیں 100 بھیجی، نبی 1,24,000 بھیجا۔ کیا وجہ تھی کہ ایک ایک اللہ کے حکم کو وہ عمل کر کے دکھائیں، سمجھائیں، تاکہ کسی کو غلطی نہ لگے۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ ہیں میرے بھائی ویسے، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ مطالعے کے پیداوار ہیں انہی کے سے یہ ساری باتیں ہوئی، اور استادوں سے پڑھے ہوئے بہت کم گمراہ ہوئے ہیں۔ گمراہ تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں، انسان ہے، کوئی پتہ نہیں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ پھر بھی بچے رہتے ہیں۔ نماز میں اگر ہم سجدہ کریں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر فرض نماز ہے تو پھر تسبیح زیادہ کر دیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ۔ اگر نفل نماز ہے تو دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یعنی وہ دعائیں نہیں کہ تم اپنی دعائیں اردو والی شروع کر دو، نہ، وہ دعائیں جو معصور ہیں، منقول ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو قرآن پاک میں وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یعنی کافروں کے بارے میں، گویا ان کے آگے بھی پیچھے بھی دیواریں، اب کچھ نہیں دیکھ سکتے، بند ہو گئے، نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو حق کا راستہ کیسے قبول کریں؟ جراب پر مسا کرتے وقت جراب کے اندر پانی چلا جائے تو امام ابو حنیفہ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ جراب موٹی ہو یا چمڑے کی ہو جس میں پانی داخل نہ ہو، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتی ہیں لفظ حدیث میں جراب ہے، چاہے پتلی ہے موٹی ہے، سب پہ مسا جائز ہے۔ میری نانی مر گئی، انتقال ہو گئی، غریب تھی، پیسہ بھی نہیں ہے، تو نماز کا اللہ معاف فرمائے، مر گئی ہیں، بس اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرما دے۔ اگر کسی مسلمان کو کچھ غیر ملکی کرنسی ادھار دی، مثلا میں نے پاؤنڈ دیا، تو آپ پاؤنڈ لیں، جو آپ نے دیا ہے سال کے بعد وہی پاؤنڈ لیں، جو چیز آپ نے دی ہے وہی وصول کریں، کیونکہ اگر کرنسی میں فرق کرو گے تو لازمی بات ہے کہ پھر تفاوت آئے گا، کبھی گر گئی، کبھی بڑھ گئی، کبھی کم ہو گئی، تو جھگڑے پڑیں گے۔ ریال دیے ریال دو، پاؤنڈ دیا پاؤنڈ دو، ڈالر دیے ڈالر دو، تاکہ جھگڑے میں پڑے ہی نہیں۔ ضائع ہو گئی نمازیں، پہلے توبہ کریں، سب سے بڑی چیز ہے توبہ، استغفار جو ہے اللہ اس سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ائمہ فرماتے ہیں کہ قضا جتنی کر سکتے ہو، جتنی یاد ہیں تو ہمت کریں، قضا بھی کر لیں۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرض کی قضا ہوتی ہے۔ اگر وطروں کی قضا احناف کے نزدیک وطر واجب ہیں، ان کی بھی قضا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہیں، ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ کتنی پہ دے گا؟ 10 تولے پہ، کیونکہ جب 7.25 تولے سے بڑھ گیا تو اب یہ صاحب زکوٰۃ بن گیا، اب 10 تولے کی قیمت لگا کر 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ 7.25 تولے نکال کے باقی پہ دو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک 7.25 تولے نہیں تھا، 6 تھا، 7 تھا، تو ہم پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ جب 7.25 تولے ہو گیا تو اب زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ اب چاہے 100 تولہ ہو جائے، 1000 ہو جائے، جتنی بنتا جائے سب کی قیمت لگا کے 2.5% ادا کریں۔ اگر عورت مدینے سے منسز کی یعنی حیض آ جائے، حیض کی حالت میں غسل کر لے، نماز نہ پڑھے اور لبیک پڑھ کے احرام باندھ سکتی ہے، نیت کر سکتی ہے۔ جب مکے میں آ جائے تو یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، خوشبو استعمال نہ کرے،
ایسی کنگھی استعمال نہ کرے کہ بال ٹوٹے، خاوند کے ساتھ بھی زیادہ پیار محبت نہ کرے، دور دور رہے، احرام کی حالت میں رہے، اور جب غسل کر لے، پاک ہو جائے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ حیض کی حالت میں احرام باندھنا جائز ہے، نیت کرنی جائز ہے، صرف نماز نہیں پڑھے گی اور آ کے عمرے کے احکام ادا نہیں کرے گی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا امور اخواننا امور اولادنا